إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی یکے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمرود کا قصہ۔ ایک مچھر نے ختم کر دیا اور فرعون کو پانی نے ڈبو دیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی محترم حاضرین بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین باطل کو کیسے ختم کرے گا، بلکہ ہم لوگوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم حق کی حفاظت کیسے کریں گے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے محترم حاضرین کہ امت مسلمہ کی اکثریت کو حق کی حفاظت کی ذرا بھی فکر نہیں۔
اس حال کو، اس ماحول کو سمجھنے کے لیے اگر اس واقعے، اس مثال سے بات کو سمجھی جائے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک بادشاہ کے پاس 4 قسم کے لوگ آئے. پہلا اندھا، دوسرا فقیر، تیسرا عاشق، چوتھا عالم. بادشاہ نے ایک مصرع دیا اور ان سے کہا کہ اس میں ایک مصرع لگا کر اس شعر کو مکمل کرو. مصرع یہ تھا: اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. تو اندھے نے کہا: اس کے پاس گویائی نہیں، میرے پاس بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. فقیر نے کہا: مانگتے تھے زر مصور، جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. عاشق نے چھوٹتے ہی کہا: ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. عالم نے تو کمال ہی کر دیا کہ بت پرستی دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کبھی بنوائی نہیں. یہ مثال ہمارے ماحول کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کی سوچ ہے، مختلف قسم کے زاویے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان کی سوچ یہی ہونا چاہیے تھا، زاویہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ بت پرستی دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. لیکن ہر آدمی اپنی سوچ، اپنی سمجھ کو مختلف رکھتا ہے، یعنی دین کو ترجیح نہیں دے رہا ہے. آج امت مسلمہ کی اکثریت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین باطل کو کیسے ہلاک و برباد کرے گا، بس یہ دیکھنے کے ہی متمنی ہے. اللہ رب العالمین باطل کو ہلاک و برباد کیوں نہیں کر رہا، اس فکر میں خود ہی ہلکان ہوئے جا رہے ہیں. باطل کیسے ہلاک، تباہ و برباد ہوگا، اس فکر میں اپنا وقت، اپنی صحت، اپنا مال، سب کچھ ضائع کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اللہ رب العالمین کو اس کا کام کرنے دیجیے. ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں، ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں، ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اور جو ہمارا کام ہے کرنے کا ہم وہ کریں. حق کو جانے، حق کو پہچانے، حق کی دعوت لوگوں میں عام کریں، حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو ہلکان کریں، حق کی حفاظت کے لیے اپنی صحت، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ لگائیں. پھر دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین باطل کو نیست و نابود، ہلاک و برباد، تباہ و برباد کرتا ہے. بھلا اگر سوچئے تو صحیح کہ اگر اللہ رب العالمین ہی باطل کو تباہ و برباد، ہلاک و برباد کرتا ہے، کرتا رہے گا، تو پھر ہمارا کام کیا رہ گیا؟ مزہ تو تب ہے جب باطل بھی ہو اور حق کا کلمہ بھی بلند ہو. مزہ تو تبھی ہے، اور دعوت کا معنی، مطلب اور مقصد تبھی ہے کہ باطل بھی ہو، حق کی دعوت بھی ہو، باطل بھی ہو، حق کی حفاظت بھی ہو. حق کیا ہے؟ حق توحید ہے. اور اس توحید، اس حق کو نقصان پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ کفر، شرک، بدعت اور خرافات. ان سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے. یہی حق کی حفاظت ہے. کفر، شرک، بدعت اور خرافات یہ خطرناک گھاٹیاں ہیں. ان گھاٹیوں میں جانا تو دور کی بات، ان گھاٹیوں کی طرف جانے والے راستے اور موڑ سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. یہی حق کی حفاظت ہے. بعض احباب کا مشورہ تھا، بعض احباب کا مطالبہ تھا، بعض احباب کی نصیحت تھی کہ یہ عنوان ارتداد کے اسباب اور اس کا سدباب تھوڑا دشوار جا رہا ہے، تھوڑا مشکل جا رہا ہے، سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، اسے آسان کیا جائے. تو آئیے آج اس عنوان کو اور آسان کر دیتے ہیں کہ ارتداد کے اسباب اور ان کا سدباب. ارتداد کے اسباب یعنی وہ اصول، وہ اعمال جس کو اپنانے اور جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
اور اس کا سدباب، یعنی ان اصولوں کو جاننا ہے اور ان سے محفوظ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ تو معلوم ہوا اس عنوان ارتداد کے اسباب اور ان کا سدباب کا معنی کیا ہوا کہ وہ اصول، وہ اعمال جس کے کرنے سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کو جانے، ان کو پہچانے، ان سے خود بھی محفوظ رہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھے۔ اب چونکہ خطاب میں بار بار یہ بات بولنا خطیب کو، سامعین کو، سب کو دشوار گزرے گا، اس لیے اگر اس پوری بات کو ایک جملے میں ادا کیا جائے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہوگا نواقض اسلام، جو اہل علم نقل کرتے آئے ہیں، تحریروں میں لکھتے آئے ہیں، اور امت مسلمہ کے اہل علم حضرات صرف یہ جملہ سن کر نواقض اسلام بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اس پوری بات کو صرف ایک لفظ میں بول دیا جائے تو کافی ہے، اور وہ ہے ارتداد۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی ارتداد کی بات نکلے تو آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ وہ اصول، وہ اعمال جن کو اپنانے سے، جن پر عمل کرنے سے ایک مسلمان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان اصولوں کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی ان سے محفوظ رکھنا ہے، ان کو پہچانتے ہوئے ان سے محفوظ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اور مختصر سا اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی پھر بتا دوں، 2 خطبوں سے آپ سنتے آئے ہیں، آج تیسرے خطبے میں بھی سن لیجئے، بہت ضروری، بہت قیمتی ہے۔ اس کا لغوی معنی یہ ہے ایک حالت کو بدل کے دوسری حالت میں چلے جانا، ایک گیٹ اپ کو بدل کے دوسرا گیٹ اپ اختیار کر لینا، یعنی اسلام مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب یا ادیان اختیار کر لینا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد دین میں سے کسی ایسے امر، یعنی حکم، امر بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی شاید، امر کہتے ہیں حکم کو، کہ شریعت محمدی کے جو حکم ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرے یا سب کا انکار کرے، کسی ایک کا بھی کرے یا سب کا کرے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کلمہ کفر۔ اور ایک مزید بات بتائی گئی تھی کہ کلمہ کفر کہتے وقت اگر تعویل صحیح کی گنجائش نہ ہو، تب اگر تعویل صحیح کی گنجائش ہو تو اس پر یہ حکم، یہ فتویٰ نہیں آئے گا۔ اور ایک بات بتائی گئی تھی کہ یہ عنوان کی اہمیت کیوں، یہ قاعدہ، یہ اصول ہر شخص یہاں موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، جانتا ہے کہ خوشیوں کو جو چیز آگ لگا دے، خوشیوں کو جو چیز تباہ و برباد کر دے یا کر سکتی ہے، یہاں موجود بیٹھا ہوا ہر شخص اس سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو خوشیوں کو ہلاک و برباد، تباہ و برباد، دور ختم کرنے والی یا خوشیوں کو غم میں بدلنے والی چیز ہو، وہ اس سے محفوظ نہیں رہے؟ ہر عقل مند، ہر صاحب علم، ہر صاحب عقلی بات کو سمجھتا ہے۔ اور یہی ہمارے اصحاب کا منہج تھا کہ قال حدثنی ابو ادریس الجولانی انہ سمع حذیفۃ بن الیمان یقول کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت یسألوہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ، اصحاب خیر جاننے آتے تھے، لیکن میں شر جاننے آتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اگر جو نعمتیں ہمیں ملی ہے اس کی حفاظت اگر ہم نہیں جانیں گے تو نعمتیں ہم سے چھن سکتی ہے، کھو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک سوال آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اصحاب رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ اللہ کے نبی اگر شرک چینٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے تو ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا وہ چینٹی کی چال سے، باریک شرک سے بھی محفوظ رہ جائے گا۔ یعنی ظاہر شرک تو سب کو معلوم ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں خفی ہوتے ہیں، معلوم نہیں پڑتا۔ اور پھر بتایا گیا تھا کہ جو لوگ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں وہ دنیا کی زندگی میں ہی ڈبل نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک تو اسلام کی نعمت کو کھو دیا، اور جس دنیا کے لیے
دین کو ترجیح نہیں دی، وہ دنیا بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی اور دنیا کی زندگی بھی کسی عذاب، کسی جہنم کے عذاب سے کم نہیں، یعنی ڈبل نقصان۔ اور بتایا گیا تھا کہ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، داعی ہیں، وہ حضرات اپنے دعوت کے کام میں مثبت رویہ اختیار کریں اور دین کی صحیح دعوت، حقیقی دعوت لوگوں کو دیں۔ آدھا ادھورا دین بتا کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا یہ درست نہیں ہے، ورنہ لوگ آ تو جاتے ہیں۔ لوگ اسلام کا معنی پیس سمجھ کر، اسلام مطلب پیس، بولے یہاں کوئی دکھ درد تکلیف ہوگی ہی نہیں، آ جاتے ہیں، اور جب آ کر دیکھتے ہیں ارے اسلام میں تو اتنی محنت ہے، اتنی مشقت ہے، اتنی عبادت ہے، اتنی قربانیاں ہیں، تو پھر وہ اسلام سے بدظن بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو ہمارے داعی حضرات ہیں، وہ ہمیشہ اسلام کی صحیح اور مکمل شکل و صورت لوگوں کے سامنے رکھے۔ جو آنا چاہے آئے، جو نہیں آنا چاہے کوئی حاجت نہیں۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں تعداد کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا۔ ایک ماحول، ایک مزاج عوام میں چلا آتا ہے کہ ایک طرف 100 لوگ ہیں اور ایک طرف ایک آدمی ہے، ہم ایک آدمی کی فکر کرتے ہیں، 100 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات ہر آدمی کے دل و دماغ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ ٹیچر بھی اسکول میں جب پڑھاتا ہے تو پوری کلاس میں سب بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، 50 بچوں کو پڑھائے گا، 40 کی سمجھ میں آئے گا، 40 کی سمجھ میں نہیں آئے گا یا دیر سے آئے گا۔ تو ہم اس بات کی بالکل بھی فکر نہ کریں کہ ہم جو بات کہیں، بتائیں، لوگ اس کو مانیں اور فوراً ان کو ہدایت ملے۔ یاد رکھیں، اتنے جلیل القدر انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، ان سے اچھی اخلاق، ان سے اچھی دعوت کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی دعوت پر کتنے لوگوں نے ایمان لایا؟ ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ بعض انبیاء تو ایسے ہیں کہ ایک آدمی نے بھی ایمان نہیں لایا۔ تو ہم اس بات کی کیوں فکر کرتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگ ہماری نہیں سن رہے، ہماری نہیں مان رہے؟ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ ہم صرف دعوت کا کام کریں۔ ایک مثال دی جاتی ہے ڈرائیونگ لائن میں کہ ڈرائیور کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تمہاری بس میں 100 لوگ سوار ہو اور تم 100 کی اسپیڈ میں برج پہ سے جا رہے ہو اور ایک بچہ تمہاری بس کے سامنے آ گیا، تم کیا کرو گے؟ تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں فوراً گاڑی روک دوں گا، وہ فلاپ، کیونکہ 100 کی اسپیڈ میں گاڑی روکنا وہ ندی کے برج پہ ممکن نہیں، گاڑی سلپ ہو کر کیا ہوگا؟ ندی میں گرے گی۔ تو ایک آدمی کے لیے آپ نے کتوں کو ہلاک کر دیا؟ 100 لوگوں کو۔ تو یہ عقل مندی، سمجھداری نہیں ہے کہ ہم ہر آدمی کی فکر کریں، نہیں، ہمیں سب کی فکر کرنا ہے۔ اور قاعدہ یہ کہ زیادہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں کہ ہم 100 لوگوں کو اسلام میں لائیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کام چھوڑا ہے تو 2000 لوگ اسلام سے چلے جا رہے ہیں، 2000 لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں، 2000 لوگوں کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کے ساتھ ساتھ زیادہ فوکس اس کام پر بھی کیا جائے، اور وہ کام ہے محترم حاضرین، یہی ارتداد کے اسباب اور اس کا سدباب، یہی نواقض اسلام۔ آج امت مسلمہ کی غفلت کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو جائے گا کہ اگر ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ یہ قرآن تم جانتے ہو، ہر مسلمان کہے گا ہاں، اور اس سے پوچھا جائے اس قرآن میں کتنے سپارے ہیں، کتنے پارے ہیں، سب بتائیں گے 30۔ اگر اس سے پوچھا جائے اس قرآن کی سب سے خاص بڑی اہم دعوت کیا ہے، چند ہی لوگ بتا پائیں گے یا اکثریت بتا دے توحید۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، پھر اللہ ماشاء اللہ۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ اسی قرآن میں اس کلمے کو نقصان پہنچانے والی، توحید کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہیں، وہ اصول کیا ہیں، وہ اعمال کیا ہیں، امت مسلمہ کی بڑی تعداد، بڑی اکثریت خاموش۔ اور یہ اصول اعمال تو جانے دیجئے محترم حاضرین، اگر صرف ان کی تعداد ہی پوچھ لی جائے، جیسے سپاروں کی تعداد، بھلے ہی کوئی آدمی حافظ نہیں ہے، اس نے ناظرے سے بھی پورا قرآن نہیں ختم کیا، لیکن اس کو 30 سپاروں کی تعداد معلوم ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ اسی قرآن میں وہ اصول، وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں
جس کے کرنے سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کتنے ہیں؟ تعداد ہی بتا دے، 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 5 ہے، 20 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 400 500 کتنے ہیں؟ تو امت مسلمہ کی بڑی اکثریت کو محترم حاضرین اس کی تعداد تک نہیں معلوم۔ جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تو پھر ہم کیسے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو وہ اعمال جس کی وجہ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بعض اہل علم نے 10 نقل کیے، بعض اہل علم نے 8 نقل کیے، اور بعض اہل علم نے تو اس کی تفصیل کرتے ہوئے 300 سے 400 نقل کیے۔ مطلب کیا کہ 300 400 نقل کرنے والے صحیح اور 8 اور 10 نقل کرنے والے غلط، یا 10 نقل کرنے والے صحیح 300 400 نقل کرنے والے غلط؟ نہیں، جنہوں نے 10 نقل کیے وہ بھی صحیح، جنہوں نے 8 نقل کیے وہ بھی صحیح، جنہوں نے 300 400 نقل کیے وہ بھی صحیح۔ بس دونوں نے 8 اور 10 والے نے اختصار سے کام لیا ہے، اور 300 400 والوں نے تفصیل سے کام لیا۔ اسی لیے ایک جملہ ملتا ہے کہ آج مسلم معاشرے میں محترم حاضرین 300 سے 400 ایسے جملے بولے جاتے ہیں جن کے بولنے سے ایک مسلمان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ اور یہ جملے معاشرے میں عام ہے، اسے کہتے ہیں تفصیل، یعنی ہر جملے کی وضاحت۔ اور جن لوگوں نے 10 بیان کیے ہیں انہوں نے اختصار سے کام لیے ہیں کہ یہ 300 400 انہی 10 میں سے ہیں۔ آپ کوئی بھی بیان کریں گے تو کس میں آئیں گے؟ 10 میں۔ اور بعض اہل علم نے ان 10 کو مختصر کیا ہے اور اس کی تعداد 8 بیان کی ہے۔ تو وہ 10 کیا ہیں؟ سب سے پہلے شرک، جو ایمان لانے کے بعد شرک کرے گا اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وسیلہ، مشرکین مکہ کا وسیلہ۔ تیسرا کیا ہے؟ کافر کو کافر نہ ماننا۔ چوتھا کیا ہے؟ شریعت محمدی کو انکمپلیٹ سمجھنا۔ پانچواں کیا ہے؟ تعلیم، یعنی شریعت اسلامی تعلیمات کو ناپسند کرنا اگرچہ وہ اس پر عمل کرتا ہو۔ پانچواں کیا ہے؟ دینی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا۔ چھٹا کہ ساتواں؟ چھٹا کیا ہے؟ جادو کرنا۔ ساتواں کیا ہے یا آٹھواں کیا ہے؟ کافر سے دلی محبت کرنا۔ نواں کہ کسی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ شریعت محمدی پر عمل نہیں کر سکتا، اس کو اجازت ہے، عمل نہ کرنے کی اجازت ہے۔ اور آخری 10واں یہ ہے کہ دین سے اعراض کرنا، نہ اس کو سیکھنا اور نہ اس پر عمل کرنا۔ اب یہ تفصیل اتنی ہے محترم حاضرین کہ اگر اس کو بیان کیا جائے گا اور صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو سال گزر جائے۔ اسی لیے ہم ہر مہینے کا ایک خطبہ اسی عنوان پر رکھا کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو سبق ملتا رہے، کہیں جانے انجانے میں ہم شر میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ اور آج جس نقطے پر ہم گفتگو کریں گے وہ معاشرے میں ایک دم عام ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، شریعت محمدی کے کسی حکم، کسی ثواب کا مذاق اڑانا۔ اور یہ چیز معاشرے میں محترم حاضرین بالکل عام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے شادی شدہ زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک جوک آپ نے سنے ہوں گے کہ بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ 2 باتیں ایسی بولو کہ جسے سن کر ایک کو سن کے میں خوش ہو جاؤں اور دوسری کو سن کے میں ناراض ہو جاؤں۔ شوہر نے کہا تم مجھے ملے یہ میرا نصیب ہے اور لعنت ہو ایسے نصیب پر۔ دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت محبت سے بھرا رشتہ ہے، اس سے اچھی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اس پاک زندگی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے مخالف ایسی زندگی کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو صرف بے حیائی پھیلاتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ مغل اعظم وغیرہ وغیرہ جو آپ فلموں میں اس میں سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ ایسی زندگی کو جو معاشرے میں صرف بے حیائی پھیلاتی ہے اس کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ زندگی جسے اللہ کے نبی اصحاب نے پسند کیا، پیاری زندگی کہا، میاں بیوی کا خوبصورت محبت سے بھرا رشتہ، اس کو ایک دم حقیر، اس کو ایک دم مذاقیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزدار کا مذاق اڑانا، روزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
اور ایسے جوک بنائے جاتے ہیں کہ افطار کے وقت ایک ہی تھال میں مرغا جو تھا اس طرف چلا گیا. اب مولوی صاحب اس طرف بیٹھے تھے, اب انہیں مرغا کھانا تھا, انہوں نے لیے تھال کو گھما دیے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو بولے مرغے کے پیر قبلے کی طرف تھے, تو اس کے پیر کو میں, یہ روزدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, روزے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, روزدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تراویح کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب تراویح 8 ہے, 11 ہے, 13 ہے, 20 ہے, 40 ہے, جتنی بھی ہے, اس کی بحث میں ایک رکعت تراویح بول بول کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ نادان لوگ ہیں, نہیں سمجھ رہے. یہ عمل انسان کو اسی وقت دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نماز کا مذاق بنایا جاتا ہے. کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ باندھ لے تو عورتوں کی طرح بانا, کوئی آدمی رفع الدین کر لے تو بولے کوے اڑا رہے, کوئی آدمی قدم سے قدم ملائے تو وہ ایسے فوٹو بنا کے سر قدم سے قدم چیر کے مذاق بنا دیتے ہیں. یا پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قدم سے قدم ایسے ملانا ہے یا ایسے ملانا ہے. یہ ساری باتیں صرف دین کا مذاق اڑانا ہے, قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑانا. اور یہ بات ہم مدرسے میں دیکھتے ہیں, بچوں میں دیکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں دوسرے انوالو ہیں, ہم محفوظ ہیں. اگر کسی نے غلط قرآن پڑھ لیا, اگر کسی نے قرآن پڑھنے میں اس کی آواز غلط ہو گئی, فوراً اس کی بات پر ہنسا جاتا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ چیز مدارس میں, مساجد میں, گھروں میں سختی سے نوٹس لی جانی چاہیے. اور ایسا بچہ جو کسی کا قرآن پڑھنے پر ہنس دے, اس کو تو اسی وقت بری طرح پیٹا جانا چاہیے, تاکہ زندگی میں کبھی وہ قرآن کا مذاق اڑانے کی ہمت جرت نہ کر سکے. قربانی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, قربانی کے بکروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, علماء حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حق جماعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اتنے ہی باتیں, اتنے واقعے ہیں کہ بس بولے چلے جائیں گے اور آپ سنتے چلے جائیں گے. محترم حاضرین, بعض ایسے مذاق بھی ہیں جنہیں لوگ مذاق نہیں سمجھتے, لیکن عمل ایسا کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر لگے کہ مذاق اڑا رہا ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ جاہل ہوگا, ان پڑھ ہوگا, پہلی بار نماز پڑھ رہا ہوگا, جو بھی کر رہا ہوگا, وہ نماز پڑھتے پڑھتے سگریٹ پی رہا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک دم یاد آ گئی کہ تم جہنم میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کے کھینچے جا رہا ہوں. آج مسلمان ہی ایسا مذاق شادیوں میں اڑاتا ہے محترم حاضرین کہ ہم مسلمانوں کی منگنی ہلدی دیکھ لے تو کوئی کافر بھی شرما جائے. ایک مذاق نکاح کا ایسا بھی اڑایا گیا ابھی, یعنی جب نکاح ہوتا تھا کھجوریں لوٹ لو, یہ مذاق تو سب نے دیکھا ہے. کدھر نکاح کمپلیٹ ہوا کہ مسجد میں کھجوریں لوٹنے میں چھوٹے اور بڑے کیا, یہ تو آپ نے سب نے دیکھا ہوگا. ہلدی منگنی کا ایک نیا مذاق مارکیٹ میں آیا کہ جب قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں اور لڑکے سے کہا تمہیں قبول ہے, تو لڑکا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ بولے کیا لکھ کے دوں؟ استغفر اللہ. یعنی حد ہی ختم ہو گئی. اس قدر مذاق, اس قدر مذاق. بعض مساجدوں کا حال آپ دیکھ لیں گے. خیر اہل حدیث مسجد میں تو یہ نہیں ہوتا, سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑے رہ کے نماز پڑھواتے ہیں. لیکن احناف کی مسجدوں میں آپ جا کر دیکھ لیں گے, بچوں کو صف میں شامل نہیں کرنے دیتے. وہ بچے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے تو وہ بچوں کے لیے نماز نہیں رہتی, وہ اصل میں نماز کا مذاق بنانا رہتا ہے. پھر وہ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. ایسی دعائیں ویڈیو پہ دیکھی گئی ہے کہ دعاؤں میں مسخرہ پن کیا جاتا ہے. بڑی ہی خطرناک بات ہے محترم حاضرین. اور ایک مذاق تو ایسا ہے کہ جسے لوگ عبادت سمجھتے ہیں, اسے مذاق سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اس سے دوسرے نہیں محترم حاضرین, ہم بھی بچ نہیں پائے ہیں یا ہم بھی بچ نہیں سکتے. اور وہ مذاق ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کی گئی چیزیں, جو بھی چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کی گئی ہے اس کو بسم اللہ بول کے کرنا, اس کو بسم اللہ بول کے انجام دینا. ابھی کوئی آدمی اگر زنا کرے بسم اللہ بول کر, اگر کوئی آدمی چوری کرے بسم اللہ بول کر, تو کیا ہوگا؟ اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کہ کہیے آپ نے, انہوں نے اللہ کی آیتوں کا, رسول کا مذاق اڑایا ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب بہانے مت بناؤ تم کافر ہو گئے.
تو وہ مذاق کیا ہوتا ہے محترم حاضرین معلوم ہے؟ حرام چیزوں کو بسم اللہ بول کے کرنا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہم کرتے نہیں, چوری کوئی نہیں کرتا, زنا کوئی نہیں کرتا, مرڈر کوئی نہیں کرتا, لیکن ایک کام ہے جس میں امت کی اکثریت پائی جاتی ہے جو بسم اللہ بول کے کرتی ہے, اور وہ کام ہے غیر اللہ کے نام کا کھانا. غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے, اور اسے بسم اللہ بول کے کھایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے. اور آپ کسی بھی مکتبہ فکری کے پاس چلے جائیں, چاہے بریلوی, چاہے دیوبندی, اہل حدیث, کسی کے پاس بھی چلے جائیں, اس سے فتویٰ لکھت میں لے لیں آپ کہ کسی حرام چیز پر بسم اللہ بول کر کھانے سے آدمی مسلمان رہتا ہے یا کافر, وہ اسی ٹائم فتویٰ دے گا کہ وہ کافر ہے. تو پھر یہ جو تم غیر اللہ کے نام کا کھانا بسم اللہ بول کے کھاتے ہو, کھلاتے ہو, یہ سب کیا ہے؟ یہاں بزرگ احباب بھی بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں کہ پہلے ایک بحث چلتی تھی, جیسے ہی لوگوں سے کہا جائے کہ نذر و نیاز کا کھانا, یہ چھٹی, یہ 11ویں, یہ کنڈے, یہ پھول فاتحہ, یہ حرام ہے, تو لوگ کیا بولتے تھے؟ بسم اللہ بول کے کھا لیں گے. بولتے تھے کہ نہیں؟ ایک مسلمان کی جرت دیکھیے کہ وہ خود اسلام کی, اللہ اس کے رسول کی, اس کی آیتوں کی گستاخیاں کر رہا ہے, اور پھر بولتا کیا وہ گستاخ رسول ہے, اس کو سزا دی جائے. اتنی باتیں ہیں محترم حاضرین کہ وہ 300-400 جملے والی جو بات ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو پوری کروں گا کہ آپ نے اب یہ میلاد آئے گی, اس پر بینر ٹنگے ہوئے آپ دیکھیں گے, کوئی آدمی اپنے باپ کا نام جوتے پہ لکھتا ہے کیا؟ نالین پاک جوتے کو کہا جاتا ہے, اور جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے نعوذ باللہ, اور وہ بینر مارکیٹ میں, سماج میں سب جگہ ٹنگے ہوئے روڈوں پر دکھتے ہیں, اور اسے عبادت سمجھی جاتی ہے. جو پوری دنیا میں آج جوتے پڑ رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں نا, یہ سب اعمال ہیں. ہم دوسروں کو گستاخ رسول سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. اب کوئی آدمی حرام کماتا ہے تو وہ ایمانداری سے بتائے, وہ گھر پہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ بول کے کھاتا ہے کہ نہیں؟ یہاں غیر اللہ کے نام کے کھانے کی بات نہیں چل رہی, یہاں اس کی روزی حرام ہے, اسے معلوم ہے روزی حرام ہے, پھر وہ بسم اللہ بول کے کھاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کھاتا ہے اسی وقت وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے. محترم حاضرین, یہ سوچنے, غور و فکر کرنے کا مقام ہے. یہ جو مذاق ہے یہ اصل میں ادب کے خلاف ہے. آج ہمارے معاشرے میں سے, ہم میں سے ادب بالکل کھرج کے نکال دیا گیا. وہ ہمارے اسلاف تھے, امام تھے, 20 سال علم حاصل کرتے تھے, 18 سال ادب سیکھتے تھے, 2 سال علم سیکھتے تھے. وہ علم انہیں فائدہ دے دیا کرتا تھا, ان کا علم آٹے میں نمک کے برابر ہونے کے باوجود انہیں فائدہ دے دیتا تھا. آج ہم اتنا علم سیکھتے ہیں کہ ہمارا علم آٹے کے برابر ہوتا ہے, ادب نمک کے برابر ہوتا ہے, اس لیے یہ علم بھی کام نہیں آتا. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس, اسکول اگر بھیجیں تو نصیحت کرے, تنبیہ کرے, استاد کو تنبیہ کرے, استاد سے پوچھے, یہ نہیں میرے بیٹے نے کتنا پڑھا, کیا پڑھا, یہ پوچھے میرا بیٹا جیسا بھی پڑھا ادب کیا تھا کہ نہیں, قرآن کا ادب کیا تھا, تمہارا ادب کیا تھا, مسجد کا ادب کیا تھا, اس کے ساتھی جو قرآن پڑھتے تھے ان کا ادب کیا تھا کہ نہیں. یہ ہونا چاہیے. اور جس دن یہ فکر ہم میں پیدا ہوگی انشاءاللہ ہمارے وہی دن لوٹ آئیں گے. ہمیں اس کی فکر بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین باطل کو کیسے ختم کرے. ہمیں صرف اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم حق کی حفاظت کیسے کریں گے. یہ عنوان کافی لمبا ہے, بس چند باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا, اور وہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ یہ درس, یہ خطاب اگر آپ سن کر کسی کا کوئی عمل ایسا دیکھ لیتے ہیں تو فوراً جا کر اس پر فتویٰ نہ لگائیں, فوراً جا کر اس کو کافر یا وہ نہ کہیں. یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ صرف آپ کو آگاہ کرنے کی, آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اس سے باز آ جائیں. یہ فتوے لگانا یہ کبار علماء کا کام ہوتا ہے, یہ عوام کا, میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اگر ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں. اور اس میں 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی زبان سے کلمہ کفر کہتے ہوئے دکھتا ہے, یعنی وہ اگر ہمارے سامنے یا ہم کئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نبی کو, اللہ کو گالی دے رہا ہے, بظاہر وہ گالی دے رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ کافر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کی 3 شکلیں ہیں.
ایک شکل یہ کہ اگر کسی سے طاقت کے بل پر زور زبردستی ظلم و زیادتی کر کر کلمہ کفر کہلایا جائے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ کفر شمار نہیں ہوتا۔ ایسے میں اسلام نے اس کو اجازت دی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، کافروں نے ان کو پکڑا اور اتنا زد و کوب کیا، اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا، جب تک پریشان کیا جب تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی، تبھی انہوں نے چھوڑا۔ جیسے ہی چھوٹے اللہ کے نبی کے پاس آئے رونے لگے، کہا عمار گھبراؤ مت، تم گھبراؤ مت، اگر کافر تمہیں دوسری بار پکڑے پھر بول دینا۔ تو اگر کوئی آدمی پر ظلم زیادتی ہوتی ہے اور حد سے زیادہ ہوتی ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے اور اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی پرینک کر رہا ہے اور آپ پرینک کو سمجھ نہیں پائے اور آپ فوراً کلمہ کفر کہہ دیں۔ دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کی زبان پھسل جائے، ٹنگ سلپ بولتے ہیں نا جسے، وہ بولنا کچھ چاہ رہا تھا، اس کی زبان سے نکل کچھ گیا، اور یہ خطاب میں ہوتا ہے، تقریر میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ذاکر نائک کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا نہیں چاہیے، تو ان کی زبان سے کیا نکل گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا نہیں چاہیے۔ اسے کہتے ہیں مدر ٹنگ سلپ، یہ جو ٹنگ سلپ بولتے ہیں، سبقت لسانی جب ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی آدمی پہ فتویٰ نہیں آتا اور ایسی صورت میں بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ ایسا شخص جو اجتہاد کرتا ہو، ایک آیت ایک حدیث کا وہ معنی لیتا ہو جو سب کے مخالف ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ گستاخی لگتا ہے، غلط لگتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی کافر نہیں کہا جاتا۔ ایسے مجتہد کو، ایسے اجتہاد کرنے والے کو، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو 2 صورتوں کے تعلق سے ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ اسے دعا مانتے تھے۔ دوسرے صحابہ کہتے تھے نہیں یہ قرآن ہے، عبداللہ ابن مسعود نہیں مانتے تھے، بولے نہیں یہ دعا ہے، یہ اجتہاد ہے۔ تو ایسے اجتہاد کرنے والے کو بھی کافر نہیں کہا جاتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کا رشتہ اسلام سے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن پھر میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں محترم حاضرین کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم یہاں صرف جو باتیں بیان کریں گے ان اعمال سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان اعمال سے ہم بچ سکے، لوگوں کو بچا سکے۔ ہمارا مقصود کسی کو کافر، مشرک، بدعتی کہنا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نواقص اسلام سے محفوظ رکھے اور ان اعمال، ان اصولوں کو جاننے کی نیک توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے، اور توحید کی اہمیت، توحید کی تقاضے، توحید کی فضیلت کو سیکھنے سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔